جو فردوس سے تصور میں وہ منظر یاد آتے ہیں، جو فردوس سے تصور میں وہ منظر یاد آتے ہیں، مدینے کے گلی کوچے برابر یاد آتے ہیں، فضا میں اگر کوئی پرندہ رقص کرتا ہے، فضا جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر، جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر، تو دل کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں، تو دل کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں، اخوت اور ایثار و محبت جن کا شیوا تھا، اخوت اور ایثار و محبت جن کا شیوا تھا، وہ اعلیٰ ظرف اصحاب پیغمبر یاد آتے ہیں، وہ اعلیٰ ظرف اصحاب پیغمبر یاد آتے ہیں، مراتب پائے ہیں چاچا تیری نسبت فضاؤں نے، مراتب پائے ہیں چاچا تیری نسبت فضاؤں نے، بکر و عمر عثمان ہے در یاد آتے ہیں، بکر و عمر عثمان ہے در یاد آتے ہیں۔ یہ تھے برادر اختر منظور بھٹی صاحب، جو کہ مخصوص انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے بارگاہ رسالت میں۔ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ذکر الہی کے بعد ذکر محبوب بھی سن چکے۔ سامعین محترم، آج کی یہ پروقار تقریب میرے خیال میں ماچھی وال جیسے علاقہ میں صاحب کی تقریب پہلی منعقد ہو رہی ہے۔ 18,000 میں ہمارے صحافی دوست موجود ہیں، مگر میرے خیال کے مطابق آج تک تحصیل 18,000 کے کسی علاقہ میں ایسی تقریب منعقد نہیں ہوئی۔ اس لحاظ سے میں اسد بھائی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آغاز میں ہی اتنا اچھا پروگرام پیش کیا۔ آج کی اس خوبصورت تقریب میں ہمارے معزز مہمانان گرامی
اسسٹنٹ کمشنر تحصیل 18 ہزاری ملک کاشف رضا امان صاحب، SHO تھانہ کوٹ شاکر ملک محمد افضل صاحب، دیہی مرکز صحت کوٹ شاکر کے سینئر میڈیکل افیسر ڈاکٹر عابد حسین سیال صاحب، علاقہ کے نمبردار مار فخر سیال صاحب تشریف فرما ہیں. میں ان کو خلوص سے دل سے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تھل کے دور افتادہ علاقہ میں وہ تشریف لے آئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس محبت سے وہ یہاں تشریف لے آئے ہیں اپنی اسی محبت کو اسد بھائی کے ساتھ، اہل علاقہ کے ساتھ برقرار رکھیں. اور اس کے ساتھ ہی میں خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں صحافتی دوستوں کا، جن میں بالخصوص چیئرمین پریس کلب تحصیل احمد پور سیال شیخ امتیاز احمد رحمانی صاحب، جو کہ روزنامہ نوائے وقت کے نمائندہ ہیں، وقت TV کے نمائندہ ہیں. ان کے ساتھ صدر پریس کلب تحصیل احمد پور سیال شیخ محمد حسین صاحب، جو کہ دن نیوز کے نمائندہ ہیں، TV چینل دھوم کے نمائندہ ہیں. ان کے ساتھ شیخ حبیب احمد صاحب، نمائندہ ایکسپریس باسو استانہ سے، لال خان ندیم صاحب، نمائندہ ایکسپریس روڈ سلطان سے، ملک محمد حنیف صاحب، نمائندہ روزنامہ پاکستان روڈ سلطان سے، سفدر حسین سیال صاحب، نمائندہ شرق روڈ سلطان سے. اس کے ساتھ اظہر عباس صاحب، نمائندہ رائل TV گڑھ مہاراجہ سے، ملک عرفان حیدر صاحب، روزنامہ اسلام گڑھ مہاراجہ، خلیل الرحمان دانش، نمائندہ نیا دور گڑھ مہاراجہ. ان سب احباب کے ساتھ ساتھ میں اپنے محبوب تحصیلدار 18 ہزاری سجاد احمد صاحب کو بھی تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ شدید تر گرمی کے باوجود یہ احباب یہاں پہ تشریف لائے، ہمیں عزت بخشی اور اس پروگرام کو 4 چاند لگا دیا. سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں، صحافت آج کے موجودہ دور میں کانٹوں کی سیج کے مترادف ہے. آپ آگاہ ہیں کہ صحافت کے میدان میں ہمارے کچھ دوستوں نے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، لیکن کبھی بھی صحافت کے میدان میں کسی صحافی نے سر نہیں جھکایا. وہ صحافی ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں جو نہ صرف قلم کی حرمت کو برقرار رکھتے ہیں بلکہ مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، چاہے اس کے لیے کتنی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے ادا کرتے ہیں. یہاں پہ انتظامی افسران موجود ہیں، بخوبی جانتے ہیں انتظامیہ اور صحافت کا چوری دامن کا ساتھ ہے. تحصیل 18 ہزاری ایک نئی تحصیل ہے اور ہم سب لوگ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ اس نئی تحصیل کو ملک کاشف رضا امان صاحب کی صورت میں ایک بہت ہی ہنسمکھ ملنسار
عوام دوست افیسر میسر ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے علاقہ میں ملک افضل صاحب جیسے غریب پرور انصاف پسند ایسا جو تعینات ہوئے. ابھی میں ایسا بھائی سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے علاقہ میں جرائم کی صورتحال کیا ہے, تو انہوں نے بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کی کہ جب سے ملک صاحب تشریف لائے ہیں ہمارا علاقہ امن و سلامتی کے ساتھ ہے. یہاں محبتیں ہی محبتیں ہیں, نفرتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے. سامعین محترم, روزنامہ الشرق اخبار آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, اس کی صحافت کو بھی سمجھا ہوگا, اور رائے اسد بھائی کو بھی آپ نے دیکھا ہے, بخوبی جانتے ہیں. میں ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے اس نوجوان کو صحافت کا انتہائی شوق ہے. جب ایک ماہ پہلے اپنے بات کی, امتیاز صاحب سے بات ہوئی, صدر صاحب سے ہوئی, میرا ساتھیوں کی میٹنگ ہوئی, تو انہوں نے بتایا کہ مجھے صحافت کا شوق ہے, میں صحافت میں کرتا رہا ہوں, جنگ کے اخبار میں کچھ عرصہ کام, لیکن اب یہ چاہتا ہوں کہ کسی اچھے اخبار میں میں کام کروں. میں نے پوچھا اسد بھائی کیوں, آپ صحافت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا میں صحافت کو علاقہ کی ترقی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں, بے بس عوام کی داد رسی کے لیے اس میدان میں اترنا چاہتا ہوں. الحمدللہ مجھے کوئی کمی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے, لیکن میں خون کے آنسو روتا ہوں جب ہمارا علاقہ ماچھی وال, کوٹ شاکر کی کوئی خبر اخبار میں نہیں آتی, کوئی مسئلہ پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں نہیں آتا. یہ میرا درد ہے, یہ میرا دکھ ہے کہ کاش کبھی ہمارے علاقے کے مسائل بھی اخبارات میں آئیں, افسران بالا ان مسائل سے آگاہ ہوں. 18,000 کے دوست بہت اچھی صحافت کر رہے ہیں, شیخ حبیب صاحب جرأت مندانہ صحافت کر رہے ہیں, تاہم سفری مشکلات کے سبب وہ لوگ ہمارے علاقے کو کوریج نہیں دیتے. تو میں نے کہا اسد بھائی میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں, پریس کلب احمد پور سیال آپ کے ساتھ ہے, گاڑ مہاراجہ کے صحافی آپ کے ساتھ ہیں, روڈو سلطان حسو بلیل 18,000 کے صحافی آپ کے ساتھ ہیں. آپ ایک اچھا مقصد لے کے صحافت کے میدان میں اتر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم لوگ لاہور گئے, وہاں پہ بھی باقاعدہ ان کا انٹرویو ہوا. رانا عمران صاحب انچارج نمائندگان, ان سے پہلا سوال بھی یہی کیا کہ آپ صحافت کیوں کرنا چاہتے ہیں. ان کا وہی جواب بہت اچھا لگا, ان کو بھی خوشی ہوئی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی جو پہلی خبر آئی اخبار میں دوسرے روز شائع ہوئی 18,000 کی ڈیڈ لائن سے, اور وہ آپ کے مسائل کی خبر تھی. اس میں یہ تھا کہ خوشاب مظفر گڑھ روڈ پر ریت کے اٹ ہوتے ہیں, ان کو ہٹانے کے لیے اقدامات کیے. ان نے کسی ذاتی خبر کو ترجیح نہیں دی, بلکہ عوام کے مسائل کو ترجیح دی. آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں, اشعار پڑھتے بھی ہوں گے, میں بھی پڑھتا ہوں. اس میں روزانہ کسی نہ کسی مسئلے کی نشاندہی کی جاتی ہے, اور یہی صحافت کا اصول ہے. 1991 میں صحافت میں آیا, روزنامہ خبریں کے ساتھ بیچ ہوا, تو ان دنوں میں یہاں پہ اتنا صحافت کا تصور نہیں تھا. ہم لوگ بڑی مشکل سے خبر بھیجتے تھے, یہاں سے جنگ جاتے ہیں, وہاں پہ فیکس کرواتے ہیں, پھر ہم ویٹ کرتے ہیں, خبر شائع ہوتی ہے, یعنی بہت پروسیس لمبا تھا. آج کل کا دور میں میڈیا تیز ہو گیا, آپ میل کریں تو اس دن خبر چھپ جاتی ہے. لیکن موجودہ حالات میں جہاں پہ سہولیات آئی ہیں وہاں پہ مسائل بھی بڑھ گئے. آپ لوگ کسی مظلوم کا ساتھ دیں گے, آپ کا علاقے کا وڈیرا آپ کا دشمن ہو جائے گا, تو آپ کو سلام نہیں کرے گا, تو آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا. لیکن اسد بھائی کو یہاں میں یہ مشورہ بھی دوں گا کہ کبھی کسی وڈیرے سے ڈرنا نہیں ہے, کبھی کسی افیسر سے مرعوب نہیں ہونا, حق سچ لکھنا. ایک شعر یاد آ رہا ہے, تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے
تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اسد بھائی کے پاس ایک بہترین موقع آیا ہے علاقے کی خدمت کا، تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ علاقے کی خدمت اس انداز سے کریں گے کہ آپ سب لوگ ان پر فخر کریں، آپ سب لوگوں کا ساتھ ہوگا تو یقیناً آپ کے علاقے کے مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، پہلے بھی تھوڑی سی لیٹ ہوئی، میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے علاقے کے نوجوان صحافی شیخ محمد حبیب صاحب کو، جو کہ روزنامہ ایکسپریس کے نمائندہ ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شیخ محمد حبیب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب ملک کاشف رضا وان صاحب، اسسٹنٹ کمشنر تحصیل 18 زاری، ملک سجاد احمد لودھی صاحب، تحصیلدار 18 زاری، جناب ایس ایچ او کوٹ شاکر ملک افضال صاحب، جناب ڈاکٹر عابد سیال صاحب، جناب شیخ امتیاز رحمانی صاحب، چیئرمین پریس کلب، دیگر صحافی برادران اور معززین علاقہ، السلام علیکم۔ 2-3 دن پہلے رائے منیر احمد اسد بھٹی کا لیٹر ملا اور پتہ چلا کہ ان کو تحصیل 18 زاری میں روزنامہ الشرق کی نمائندگی مل گئی ہے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ نوجوان صحافی ہے اور صلاحیتوں کا مالک ہے اور اس ریگستان کے علاقے میں صحافت کو ذریعہ بڑھا کر علاقے کی ترقی کے لیے بہت کچھ کرے گا۔ واقعی اس علاقے کے گمبھیر مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہوئے ہیں ہماری سیاسی قیادت یا انتظامی قیادت نے اس کو حل کرنے کے لیے وہ اتنی توجہ نہیں دی، لیکن اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس نوجوان صحافی کا قلم جو ہے وہ انشاءاللہ اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی اور خاص طور پر مظلوم عوام کی حمایت کے لیے لکھنا شروع کرے گا۔ اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں، جس طرح میرے بھائی ڈاکٹر شجاعت احمد ٹیپو صاحب بتا رہے تھے کہ صحافی کو جرأت مند اور بہادر ہونا چاہیے، بالکل ایسی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحافت کو زرد صحافت بھی نہیں ہونا چاہیے، یلو جرنلزم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے بھائی کو یہ بھی درخواست کروں گا کہ حقیقت سے پردہ اٹھنا چاہیے، نہ کہ کسی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے۔ ظالم چاہے جتنا بھی کوئی بڑا ہو، جتنا جگیردار ہو، پولیٹیشین ہو، بیوروکریٹ ہو، اس کے آگے دیوار بن جائے، لیکن مظلوم لوگ اور جو دکھی لوگ ہیں، دکھی انسانیت کی خدمت ہے، ان کو اپنا شیوا بنانا چاہیے۔ اس علاقے میں کافی سہولتوں کی فقدان کی وجہ سے لوگ یہاں کافی مسائل کا شکار ہے، خاص طور پر ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے ان کو 18 زاری جانا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ روڈز کی اور دیگر جو ہے نا لنک روڈز کی کافی کمی ہے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں اور ان کو یہ تعاون کا یقین بھی دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تحصیل 18 زاری میں یہ اپنے آپ کو رائے منیر احمد اسد اکیلا نہ سمجھے، بلکہ ہم اس کے ساتھ ہیں، جہاں بھی جائیں گے یہ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے اور ان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ یہاں یہ ہمیں کال کریں گے، ہم وہاں لبیک کہیں گے۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ امید کرتا ہوں کہ اس نوجوان صحافی کو اپنے درینہ علاقے کے مسائل اور دیگر جو بھی ہیں وہ آپ بالکل ان کو آگاہ کرے۔ اگر ہمارے لائق جو بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں ہم ان کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارے دوسرے بھائی شیخ امتیاز صاحب بیٹھے ہیں یا اور دیگر صحافی بھائی بیٹھے ہیں، اور میں خاص طور پر یہاں ملک کاشف رضا امان صاحب کا تعاون کا بے حد مشکور ہوں کہ ہمیشہ ہی انہوں نے جرنلسٹ کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ کوآپریٹو رویہ رکھا ہے۔
وہ ایک عوام دوست افیسر بن کر یہاں تحصیل 18 ہزاری میں عوام کے خادم کی حیثیت سے یہ کام کر رہے ہیں. خاص طور پر جناب سجاد احمد لودھی صاحب انتہائی شفیق ہیں اور ان کا پریس کے ساتھ بڑا کوآپریٹو رویہ ہے. اور میں پھر بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اپنی وہ دوبارہ جو ہے نا پریکٹس اس کو وہ بحال رکھیں گے اور علاقائی مسائل کے لیے صحافی بھائیوں کا یہ بھرپور ان کے ساتھ تعاون کریں گے. اور میں دوبارہ غیر منیر احمد اسد بھٹی کی کامیابی کے لیے دعاگو ہوں اور انشاءاللہ بھرپور تعاون کا یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی ہمیں وہ پکاریں گے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ لبیک کہیں گے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے برادر بزرگ شیخ محمد حبیب صاحب جو کہ اپنے مخصوص انداز سے اسد بھائی کو جہاں ذات صحافت سے دور رہنے کا مشورہ دے رہے تھے وہیں پہ اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کرا دی. جیسا کہ آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں کہ الیکشن کے دور میں جب کسی ایک جگہ کا کوئی سیاسی وڈیرا سیاسی بزرگ حمایت کر دے تو فتح یقینی ہو جاتی ہے. میرے خیال میں شیخ حبیب صاحب کا بھرپور تعاون اسد بھائی کو ملنا ان کی بھرپور کامیابی ہے. ان جیسے بے باک مثبت صحافت کے علمبردار صحافیوں کا اسد بھائی کے ساتھ کھڑا ہونا یقیناً ان کی بہت خوش قسمتی ہوگی. اور یہ میں ان کو مشورہ بھی دوں گا کہ حبیب صاحب کے ساتھ رابطہ رکھیں, ان سے مشاورت کریں, ان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا. آپ لوگ آگاہ ہیں کہ گڑھ 18 ہزاری میں اور بھی صحافی دوست موجود ہیں, ان کو باقاعدہ دعوت نامہ بھی دیا گیا. خدا معلوم کن وجوہات کی وجہ سے وہ نہ آئے, لیکن میرے خیال میں ان کا پروگرام میں آنا ان کی طرف سے بھرپور تعاون کا یقین دلاتا, لیکن نہیں آئے. مجھے لگتا ہے ان کو شاید خوشی نہیں ہوئی. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ سب لوگ متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر عوام کی خدمت کریں. جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا, اے سی صاحب کے حوالے سے یقیناً ان کی کاوشیں ہمارے لیے قابل تحسین ہیں. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی مطالبات تو مقامی طور پہ کیے جائیں گے اے سی صاحب کی عدالت میں. ایک مطالبہ جو کہ ہم پریس کلب احمد پور سیال کے پلیٹ فارم سے بھی کر چکے ہیں, گزشتہ دنوں جب ہمارے صدر صاحب نے حلف اٹھایا تحصیل احمد پور سیال میں ایک بھرپور پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس کے چیف گیسٹ خان نجف عباس خان سیال صاحب تھے, اے سی صاحب موجود تھے, ڈی ایس پی صاحب, تمام تر انتظامی افسران موجود تھے. وہاں پہ بھی ہم نے مطالبہ دہرایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جو تحصیلوں میں ڈسٹرکٹ سطح پر صحافتی کالونیاں بنائی جا رہی ہیں ان کا عمل فوری طور پر مکمل کیا جائے. تو تحصیل 18 ہزاری کے اے سی صاحب شفیق اے سی صاحب ملک کاشف رضا امان صاحب کو یہ مطالبہ ہوگا آج کے اس پروگرام کی وساطت سے کہ تحصیل 18 ہزاری میں بھی صحافتی کالونی کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں. اور ہماری خواہش ہے کہ یہ کام ترجیحی بنیادوں پر کیا جائے تاکہ ہم لوگ ان کے تاحیات ممنون رہ سکیں. اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا ملک علیار انجم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ملک علیار انجم صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو وہ اتنی گرمی اور ایک پسماندہ سے علاقے میں تشریف لائیں اور ہمارے علاقے کے جو مسائل ہیں ان کو سننے میں یا ان میں دلچسپی لینے میں کوشش کی یا آمادگی ظاہر کی. اس کے بعد میں روزنامہ الشرق کے جو عہدیداران ہیں, افسران بالا ہیں, ان کو ایک مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے علاقے میں سے ایک نوجوان دوست کو ہمارے علاقے کی مسائل اجاگر کرنے کے لیے چنا, تو ان کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. اس کے بعد رائے منیر احمد اسد کو
मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक इलाके में अपने मसाइल उजागर करने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाएंगे वो अपनी, और तमाम जो इलाके के मसाइल हैं वो आगे अफसरान बाल तक पहुँचाने में कोशिश करेंगे और इस सिलसिले में कोई दकीका फरोगुजारिश नहीं करेंगे। इसके साथ दोबारा मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मुख्तसर वक्त में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। मोहतरम मलिक अलयार अंजम साहब, प्रिंसिपल इस्लामिक एलिमेंट्री स्कूल माछीवाल। इसके बाद मैं दावत दूंगा नौजवान साफी दोस्त सफदर हुसैन सियाल साहब को, जो कि रोजनामा अशर्क के नुमाइंदा हैं रुडू सुल्तान में। वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। सफदर हुसैन सियाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाई राय मुनीर असद भट्टी को सहाफ़ती मैदान में आने पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और तमाम अफसरान बाला का इंतहाई ममनून हूँ कि उन्होंने मेरे इस भाई की हौसला अफजाई के लिए अपनी गुनगु मसरूफियात में से वक्त निकाल कर इसकी हौसला अफजाई फरमाई है। सहाफ़त जो कि मुल्क का चौथा सतून कहा जाता है, सहाफ़ती मैदान में बहुत से मसाइल भी सामने पेश आते हैं, बहुत से ऐसे इक़दामात और ऐसे जो अफसरान बाला तक अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमें इसको जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है मसाइल को, और उसके साथ जो है वो ऐसी धमकियाँ, ऐसे मसाइल जो मेरे सीनियर साफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं हमें बताते हैं, और ऐसी चीज़ों का हमें भी सामना करना पड़ रहा है। वो किस लिए कि जो मजलूम आवाम की दाद रसी करने के लिए आला हैवानों तक, आला सतह तक हम उनके मसाइल, उनकी मजलूमियत, उनके मसाइल को उजागर करने के लिए लिखते हैं और उनकी दाद रसी के लिए, तो वहाँ पे इलाके में भी वडेरों का, चूँकि वहाँ पे उनका होड़ होता है, जिस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, लेकिन मेरी गुजारिश होगी ऐसे अहबाब से कि हमारे इस भाई की मुस्बित सहाफ़त के लिए इनके साथ मदद करें, इनकी हेल्प करें और इनकी हौसला अफजाई करें। और मैं अपने भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे पसमानदा इलाके माछीवाल जैसे में मजलूम आवाम की दाद रसे के लिए इंशाअल्लाह मुस्बित सहाफ़त और ऐसे इक़दामात करेंगे कि जो जिससे इनके मसाइल जो है वो हल हों और आला ऐवानी सदारतों तक जो है वो इनके मसाइल को उजागर करें और इनके हल करने में इनकी जो है वो मदद करें। मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने इस भाई की और तमाम अहबाब की। अल्लाह हाफ़िज़। ये थे बिरादर सफदर हुसैन सियाल साहब। इसके बाद मैं मुकर्ररीन की तवील लिस्ट देख के, आपकी मोहब्बतों को भी देख के मुकर्ररीन की तादाद को शार्ट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग ज़ाहिर है अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात में से वक्त निकाल कर तशरीफ लाए हैं, और आज हम इतना टाइम आपका ना लें कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपको ज़हमत दें तो आप आने से इनकार कर दें। मेरा ख्याल है अब मैं जल्द अज जल्द इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ। अब मैं दावत खिताब देता हूँ हमारे इंतहाई मोहतरम और जिनके दम से ये सब महफिलें आबाद हैं, राय ज़हूर अहमद खालिद साहब को, कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। राय ज़हूर अहमद खालिद साहब। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। राय मुनीर अहमद असद नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है। अशहद का अखबार का रोजनामा है और इंटरनेशनल अखबार है, तो मैं इस सिलसिले में उसका वालिद होने के नाते खुश भी हूँ। और चंद एक चीज़ें जो मेरे ज़हन में आई वो ये थी कि कई लोग इसे अच्छा नहीं समझेंगे, मुख्तलिफ लोग होते हैं मुख्तलिफ ज़हनों के। बहरहाल जो कुछ भी हो, अब वो कदम रख चुका है और मैं उसका बाप हूँ और मैं इंशाल्लाह उसको साबित कदम रखूँ। तो हर इलाके में मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, हमारा इलाका माछीवाल में भी मुख्तलिफ मसाइल हैं,
ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا ہے۔ اس علاقہ نے تعلیم کے میدان میں قابل قدر خدمات انجام دی، لیکن اب حالت یہ ہے کہ بوائز ہائی اسکول ماچھیوال میں کہ ایک اسامیاں عرصہ دراز سے خالی ہیں، سائنس ٹیچر نہ ہے، طلباء کا تعلیمی ضیاع ہو رہا ہے۔ گرلز ہائی اسکول ماچھیوال کا اجرا 2011 میں ہوا، لیکن عملہ ندارت، طالبات نہایت پریشان ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ حال محکمہ تعلیم کے افسران سے گزارش کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ جلد از جلد یہ خالی اسامیاں پر کی جائیں تاکہ طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکے۔ دوسرا مسئلہ جو ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، ہمارے ملک میں بجلی کا مسئلہ نہایت اہم ہے۔ لوڈ شیڈنگ کو مجبوراً سہ چکے ہیں، عادی ہو چکے ہیں۔ بقول شخص سے مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، اب تو ہمیں یہ مشکل لگتی ہی نہیں، ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں۔ لیکن تکلیف دہ امر یہ ہے کہ جب بھی بجلی نمودار ہوتی ہے وولٹیج اتنے کم ہوتے ہیں، موٹر، واشنگ مشین وغیرہ، کوئی فریش ٹی وی چلنا دشوار ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ کوٹ شاکر گریڈ اسٹیشن کو جلد از جلد مکمل کر کے فعال بنایا جائے تاکہ عوام کو سہولت میسر ہو۔ اس کے علاوہ خوشاب مظفر گڑھ روڈ ایک انتہائی اہم شاہراہ ہے جو کہ اسلام آباد کو کراچی سے ملاتی ہے۔ ہمارے ضلع کی حدود میں جب ہم اپنے ضلع کی حدود سے نکل جاتے ہیں، خوشاب کی اپنے داخل ہوتے ہیں، تو وہاں سڑک بالکل صحیح ہے۔ جو ہماری حدود ہے، جنگ کی حدود، فتح شاہ سے لے کر ٹھٹی لنگر تک، وہ سڑک پر جا بجا ریت کے ٹیلے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر ٹریفک بند رہتی ہے، مسافر انتہائی پریشان حال دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماچھیوال ایک تاریخی قصبہ ہے، ملازم پیشہ لوگوں کی اکثریت ہے۔ یہاں ڈاک خانہ، ہسپتال، بوائز گرلز ہائی اسکول، ہسپتال وغیرہ، بجلی، سیوریج سسٹم، پیٹرول پمپ وغیرہ موجود ہیں۔ دیگر تمام سہولیات ہیں، لیکن نیشنل بینک آف پاکستان کی کوئی برانچ ماچھیوال میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ریٹائرڈ اور حاضر سروس اساتذہ کرام، دیگر ملازمین کو پینشن کے حصول کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے اور ان پر موسمی حالات کا بھی کافی اثر ہوتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ یہاں NBP کی شاخ کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو مسائل میں بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی میرے انفرادی مسائل نہیں ہیں، یہ اجتماعی مسائل ہیں۔ یہاں اس سال چنے کی فصل بر وقت بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئی، کسان بدحالی کا شکار ہے، اور میرا مطالبہ ہے کہ اس علاقہ کو آفت زدہ قرار دے کر کسانوں کی مالی امداد کی جائے۔ اس وقت جہاں آپ تشریف فرما ہیں، یہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے، اس کا نام اسلامک ایلیمنٹری اسکول ہے، جو کہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے اور PEF پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے الحاق شدہ ہے۔ یہاں طلباء سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جاتی، کتابیں بھی PEF والے مفت فراہم کرتے ہیں۔ اس سال سالانہ امتحان میں اسی اسکول کی طالبہ لاریب زارا پورے مرکز میں اس نے فرسٹ پوزیشن دی، اور اسی اسکول کے طالب علم میں پورے مرکز میں جماعت ہشتم کے امتحان میں بھی پہلی پوزیشن۔ تو اس شاندار کامیابی کا سہرا پرنسپل ادارہ ملک الیار انجم اور اس کی ٹیم، اس کا سٹاف، ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہم تہ دل سے ان کو اس شاندار کامیابی پر مبارکباد کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ترقی کی راہ پر گامزن رکھے۔ ہمارے ہاں موجود ہیں مار نور احمد صاحب، مار اللہ بخش نمبردار صاحب، یہ علاقے کے مسائل حل کرنے میں ڈاکٹر عابد حسین سیال صاحب، جتنے ہی احباب بیٹھے ہیں، تمام کے تمام اس علاقے کو ترقی دینے کے خواہش مند ہیں۔ ہو سکتا ہے چاندے کو رکاوٹیں ان کو حائل ہوں، لیکن میرا دعویٰ ہے یہ میرے ساتھی ہیں اور میں ان کا عزیز ہوں، وہ میرے عزیز ہیں، تو ہم انشاءاللہ مل کر چلیں گے تمام ساتھی۔ تو رائے منیر احمد اسد کو تحصیل 18 داری میں جو روزنامہ شہر کا نمائندہ مقرر کیا گیا ہے، یہ خوش ہے نمبر ہے۔ اس سے علاقہ کے مسائل حکام بالا تک پہنچانے میں آسانی رہے گی۔ اس سلسلہ میں آپ تمام حضرات کا تعاون درکار ہے۔ اپنے ذاتی مفاد اور انفرادی معاملات کی بجائے اجتماعی مفادات کی نشاندہی کریں۔ انشاءاللہ آپ کی آواز
ضرور हुकाम बाला तक पहुँचे और उन पर अमल दरामद की कोशिश भी की जाए। मैं आखिर में तमाम शुरका का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए कुर्बान किया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम। हमारे बुजुर्ग काबिल एहतराम राय ज़हूर अहमद खालिद साहब, जो कि आपको अपने इदारे के हवाले से भी आगाह कर रहे थे शानदार रिजल्ट्स पे। इस इलाका में यकीनन शम्मा इल्म रोशन करने में इस्लामिक स्कूल का बहुत बड़ा किरदार है, और उसके साथ साथ आप लोगों को साफ्ती हवाले से भी आगाही दे रहे थे कि आप लोग तावन करें तो हम इंशाअल्लाह मसाइल को ना सिर्फ हुकाम बाला तक पहुँचाएंगे बल्कि उनके हल की कोशिशें भी करेंगे। इस लिहाज से आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इंतजामी अफसरान भी बहुत मोहब्बत वाले मिले हैं, जो बहुत दिलचस्पी लेते हैं, और आप सब लोग यकीनन बहुत वर्कर हैं। हमारे इलाके में तो ऐसे लोग बहुत खाल खाल मिलते हैं। अब मैं दावत दूंगा राय जावेद इकबाल साहब को, जो एडिटर हैं एक मैगजीन के, कि वो तशरीफ लाएं और मुख्तसर वक्त के लिए अपने ख्यालात का इज़हार करें। राय जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा तल्लक जो है वो महानामा क़याम इस्लामाबाद से है, जिसकी डिप्टी एडिटिंग मेरे जिम्मा है, और यहाँ पर भाई मुनीर अहमद असद साहब की जो है पुरज़ोर दावत पर यहाँ पर आया हूँ। वैसे मैं यहाँ पर मकामी हूँ, लेकिन इस्लामाबाद में ज़्यादातर काम करता हूँ, कोट शाकिर से बिलोंग करता हूँ, और मकामी होने के नाते मैं यहाँ पर जो काफ़ी सारे मेहमान बैठे हैं इनके रास्ते में हायर नहीं होना चाहता। तो ये जो सारे नुमाइंदगान बैठे हैं, एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाए बैठे हैं, तो इनके नाम जो है मैं चंद अशार करता हूँ कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहोगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। मुख्तसर वक्त में बहुत बड़ी बात कर गए, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। इसके बाद वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, आप लोगों के चेहरों की उदासी को पढ़ते हुए, मैं दावत खिताब दूंगा हमारे इलाका के सरबराह मुहाफ़िज़ीन SHO थाना कोट शाकिर मलिक मोहम्मद अफजाल साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात से हमें नवाजें। मलिक मोहम्मद अफजाल साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं राय मुनीर अहमद भट्टी साहब को रोजनामा अश-शरक़ का नुमाइंदा पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इनसे ये तवक्को करता हूँ कि वो अपने कलम के ज़रिए अवाम के मसाइल को हम तक पहुँचाएंगे। इंशाअल्लाह थाने के दरवाजे 24 आवर अवाम के लिए खुले हैं, उनको मेरिट पर इंसाफ मुहैया किया जा रहा है। मैं राय मुनीर अहमद असद भट्टी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इंतज़ामिया को भी इधर तशरीफ़ लाने की दावत दी, और आखिर में मैं उनके लिए ये शेर कहूँगा, ऊने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, ऊने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। बहुत खूब और बहुत खूब। एक सीनियर पुलिस अफिसर की तरफ से वतन से मोहब्बत के इससे ज़्यादा अच्छे अल्फाज मैंने आज तक नहीं सुने। बहुत खुशी हुई कि हमारे पुलिस अफसरान में इतने जज्बात मौजूद हैं कि वो लोग इस अर्ज़ वतन के लिए अपना लहू कुर्बान करते रहे हैं और कुर्बान करने को तैयार भी हैं। इसके बाद मैं दावत दूंगा हमारे सहाफ़ी दोस्त सदर प्रेस क्लब तहसील अहमदपुर सियाल शेख मोहम्मद हुसैन साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और मुख्तसर वक्त में अपना हाल दिल बयान फरमाएं। शेख मोहम्मद हुसैन।
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, मोहतरम जनाब मलिक काशिम रजा साहब, असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी, जनाब सज्जाद अहमद खान लोधी साहब, तहसीलदार 18 हज़ारी, मोहतरम जनाब मलिक अफजाल साहब, SHO थाना कोट शाकिर, और मेरे कलम दोस्त साथियों और सहाफत के कारज़ार में कदम रखने वाले गयूर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। शायर की जुबान में मैं एक शेर अहले कलम और अवाम की नजर करना चाहता हूँ। किसे खबर के क्या रंग जो गम उठाते हैं, किसे खबर के क्या रंग जो गम उठाते हैं, तराश कर जो जुबान को कलम उठाते हैं। आज की ये इस्तकबालिया तकरीब जो हमारे भाई राय मुनीर अहमद असद साहब के एजाज में मुनक़िद हुई है, ये दरअसल हमारा अपने दोस्त से तजदीद अहद के मुतरादिफ है, क्योंकि माशरे की फलाह बहबूद और मजलूम मकबूर और मजबूर अवाम की तर्जमानी का फरीजा जो हम कुछ अर्सा पहले से अदा करने की जद्दोजहद में हैं, आज एक सहाफ़ती तकरीब में अपने भाई के हौसलों की दाद देते हुए उसके शाना बशाना काम करेंगे और जहां तक मुमकिन हो सका रहनुमाई भी करेंगे। इस मौका पर दीगर असहाब के साथ साथ राय मुनीर अहमद असद को एक शेर में अपना लह अमल तय करने में एक गाइडलाइन देना चाहूंगा। जो खुशबू हो वो फूलों में मुकैयद नहीं रह सकती, जो खुशबू हो वो फूलों में मुकैयद रह नहीं सकती, छुपाए से जो छुप जाए वो सच्चाई नहीं होती। गुल दस्तार बनकर भी रहे पांव की ठोकर में, गुल दस्तार बनकर भी रहे पांव की ठोकर में, खुशामद करने वालों की पजीराई नहीं होती। मोहतरम सामीन और दोस्तों, सहाफत किसी भी मुमलिकत का चौथा सतून होता है, जो दीगर 3 अहम सतून पार्लियामेंट, अदलिया और इंतजामिया के मामलात फहमी और निज़ाम मुमलिकत में उनका राइट हैंड बनकर अपना किरदार अदा करता है और सबसे बढ़कर मुआशरे की तर्जमानी करता है। माछीवाल और 18 हज़ारी की आवाम के लिए राय साहब की आमद एक नेक शकून और शायर की जुबान में सबा हमें पूछती फिर रही है, सबा हमें पूछती फिर रही है, चमन को सजाने के दिन आ गए हैं। अहले कलम दोस्तों के एजाज में शायर का ख्याल मेरी जुबान में कि किरदार की अजमत को रुसवा न किया हमने, किरदार की अजमत को रुसवा न किया हमने, धोखे तो बहुत खाए धोखा न दिया हमने। आखिर पे हम अहमदपुर सियाल प्रेस क्लब तहसील AP सियाल की जानिब से राय असद को शोबा सहाफत में कदम रखने पर खुश आमदेद और हदिया तबरीक पेश करते हैं और उनके लिए नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। बहुत शुक्रिया सदर प्रेस क्लब तहसील अहमदपुर सियाल शेख मोहम्मद हुसैन साहब, जो कि तहसील प्रेस क्लब की तरफ से
جس میں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں، کم و بیش 50 سے زائد صحافی ہیں تحصیل پریس کلب احمد پور سیال میں، ہمارے 50 صحافی ممبران سے زائد ہیں، ان کی طرف سے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ ادھر سے 18 ہزاری پریس کلب کے ساتھ شیخ حبیب صاحب نے تعاون کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ میرا خیال ہے اس کے بعد تو رائے اسد صاحب پھر سے جمع ہو گئے ہیں کہ ان کے تمام تر صحافی دوست ان کی آمد پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت خطاب دوں گا اپنے بھائی سینئر صحافی شیخ امتیاز احمد رحمانی صاحب کو، جو کہ چیئرمین ہیں پریس کلب تحصیل احمد پور سیال کے، نمائندہ ہیں روزنامہ نوائے وقت اور وقت ٹی وی کے، اور گڑھ مہاراجہ احمد پور سیال کے صحافیوں کے روح رواں ہیں۔ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں۔ میاں امتیاز احمد رحمانی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون وقال الله تعالى في مقام آخر ولله المشرق والمغرب صدق الله العظيم۔ انتہائی معزز مہمانان گرامی، انتظامی افسران صاحبان، اور بالخصوص اس علاقے کے غیور نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اور میرے اہل کرام دوستوں، محبتوں کے پیغام کے ساتھ آپ کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ صحافت کے حوالے سے اور یہاں پہ انتظامی کی معاملات کے حوالے سے کافی باتیں کہی گئیں۔ میرے خیال میں یہ بات مناسب نہ ہوگی کہ ان کو دوبارہ اعادہ کیا جائے یا دہرایا جائے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور چاہوں گا کہ ایک تسبیح کے وہ دانے جو ایک تحصیل کے اندر، تحصیل احمد پور سیال کے اندر پروئے ہیں، ہم اس محبت کو آگے بڑھاتے ہوئے 18 ہزار تک لے آئے۔ اور وہ میری شروع سے ایک کوشش ہوا کرتی تھی، اور اس کوشش کے مصداق میں نے آج یہاں پہ آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، اور شاعر کی زبان میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، ارے جو دل پہ گزرتی ہے وہ رقم کرتے رہیں گے۔ اور اسی شعر کے مصداق جب بھی مجھے میرے فاضل دوست جناب سبتر گورایا صاحب اور شجاع ٹی وی صاحب نے کہا کہ تحصیل 18 ہزاری حلقہ L91 اور پی پی 82 کہ ایک نوجوان یہ تڑپ رکھتا ہے، یہ امنگ رکھتا ہے، یہ خواہش اور یہ جذبہ رکھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ صحافت کے میدان کارزار کے اندر اپنے قدم جمانا چاہتا ہے، تو میں نے کھلے دل کے ساتھ، وسعت ضبط کے ساتھ یہ بات قبول کی، اور ان کی خواہش کے مطابق ایک ایسا اخبار اور ایسے انٹرنیشنل اخبار کہ جس کا سلوگن یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ خدائی اسی ایک ذات کی، بڑائی اسی ایک ذات کی، کسی کا کوئی ڈر، کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، اور ایک ہی بات اور ایک ہی مشہور اور ایک ہی جذبہ، اور وہ صرف یہی ہے کہ عوام کی خدمت، عوام کے جذبات کا عکاس بنا جائے۔ معزز دوستوں اور ساتھیوں، اس معاشرے کے اندر صحافی ہوتا کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ معاشرے کی اگر کوئی آنکھ ہے، کوئی کان ہے، کوئی دل ہے، تو وہ صحافی ہے۔ معاشرے کے اندر صحافی جو دیکھتا ہے، وہ اگر سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور زبان ذہن اس کا ساتھ دیتا ہے، اور ہاتھ قلم بن کر اس علاقے کی مسائل کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور شاعر کی زبان میں کیا خوب کہوں گا، اور ایک شعر نظر کرنا چاہوں گا آپ الفاظ دوست کے نام
اور آپ عوام الناس کو بھی اس میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ نئے دور کے نئے خواب ہیں ماشیوال کے اس علاقے کے لیے، خصوصی طور پر یہ جو ایک پسماندہ حلقہ ہے، ایک پسماندہ علاقہ ہے، حلقہ N91 کا علاقہ ہے، یہاں کے MNA صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب ہے، یہاں کے MP بھی اعظم چیلا صاحب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے دست و بازو بنیں گے. دست و بازو بننے کے بعد ہی اس کے اندر وہ اعتماد، وہ کانفیڈنس، وہ جرت پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اس کی رہنمائی جہاں تک ہو سکی کریں گے. اور جو سیاسی طبقات ہیں وہ جی بچے وہ اس حوالے سے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سٹیجز پہ آ کے اس طرح کی تقاریب کے اندر آ کے اور قلم کے ذریعے سے ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم جہاد کرتے ہیں. اور میں آپ کے حوالے سے اور اپنے فاضل دوست ایم اے بھٹی صاحب کے حوالے سے میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ نئے دور کے نئے ہیں، ارے نئے موسموں کے گلاب ہیں. اور آپ کی محبت کے حوالے سے، آپ کی چاہت کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ محبتوں کے چراغ ہیں، انہیں نفرتوں کی ہوا نہ دیں. معزز سامعین گرامی، صحافت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، کافی باتیں میرے فاضل دوستوں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی، اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا. انتظامی افسران تشریف فرما ہے، بالخصوص جناب SHO صاحب اور جناب AC صاحب، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دور دراز کا علاقہ. میں ان سے یہی گزارش کروں گا، ان سے یہی میری ریکویسٹ اور استدعا ہوگی کہ یہ دور دراز کا علاقہ، سیاسی جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں، ان کا آپ کے ساتھ ٹیلی فون یا کام کروانے کا کیا رویہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ نے یہاں پہ مستقل نہیں ٹھہرنا ہوتا. میں نے ایک کالم لکھا تھا فرض کا قرض، تو میں آپ سے صرف اسی لفظ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو آپ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، فرض کو قرض سمجھ کر علاقے کے جو مسائل ہیں، جو واقع پر آپ کی کسٹڈی میں آتے ہیں، جو آپ کے جوریسڈکشن میں آتے ہیں، جیسے ہمارے انتہائی مہربان، واجب الاحترام اور واجب التعظیم جناب ظہور بھٹی صاحب فرما رہے تھے، یقیناً کچھ مسائل ان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جو ہے جو وہ کر سکتے ہیں تو میری استدعا ہوگی کہ وہ ان کو پایہ تکمیل تک ضرور پہنچائے. معزز مہمانان گرامی، شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خوشبو کے بکھرنے میں کچھ دیر تو لگتی ہے. اور یہ شعر نظر کرنا چاہوں گا ہمیں بھٹی صاحب کے لیے کہ خوشبو کے بکھرنے میں کچھ دیر تو لگتی ہے، ارے یہ بات سمجھنے میں کچھ دیر تو لگتی ہے، اور جب سوچ میں پیرا ہو اور کفر زبانوں پر تو پھر خواب اگلنے میں کچھ دیر تو لگتی ہے. اور یہ شعر میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ میرے جذبات یہ ہیں، میرے احساسات، میری سوچیں اور میری خیالات اس ماشیوال کے اس مخصوص فیوڈلزم کے حوالے سے، جاگیرداری ماحول کے حوالے سے جو میرے ذہن میں ایک نقش بیٹھا، جو ایک صورت بنی، وہ میں نے آپ کے سامنے شعر کی صورت میں رکھی ہے. اور اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا کہ بلا شبہ صحافت کا یہ میدان یہ ایک جٹیل میدان بھی ہے، جہاں پہ ہمیں مشکلات سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے. آپ دوستوں سے اس حوالے سے کہا گیا، اور میں بھی وہ بات اعادہ کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ دست و بازو بن کر پوری پشت پناہی کریں رائے صاحب کی. اور رائے صاحب احمد پور سیال کے صحافی، 18 ہزاری کے صحافی، علاقہ کے مسائل کی ترجمانی کے اندر اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی کانٹا جبا تو وہ آپ کے دست و بازو بھی ہوں گے، پشت پناہ بھی ہوں گے، آپ کے بھرپور ساتھ بھی دیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 18 ہزاری سے آگے جو یہ سفر ہے ماشیوال کا، یقیناً 20-25 کلومیٹر کا ہے. مجھے نہیں پتا، میرے علاقے سے مجھے بات نہیں ہے کہ جہاں کی پاپولیشن کتنی ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا
کہ جناب رائے صاحب آپ جہاں سے وسعت ظرف والے اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اکٹھا کریں اور ایک یونٹی بنا کے صحافت کے میدان میں لائے تو بھی، یا سوشل ورکر کے طور پر کوئی آرگنائزیشن بنائے تو بھی آپ کا جو حق بنتا ہے کہ اپنے مسائل کے حوالے سے ایک نہیں 2 قدم آگے بڑھے، اور ان تمام چیزوں میں انشاءاللہ میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے برادر امتیاز احمد رحمانی صاحب، جو کہ رائے اسد بھٹی صاحب کو ایک نئی تحریک دے رہے تھے سوشل ورک کے حوالے سے، علاقائی خدمت کے حوالے سے۔ سامعین محترم، اب بالکل آخری مراحل ہے، آپ ایک بار اپنے ذہنوں کو میری طرف کریں، گھبراہٹ بالکل نہ لائیں۔ ہم لوگ اگر اتنی دور سے آئے ہیں آپ کی محبت کی خاطر، تو آپ لوگ بھی تھوڑی محبت تو دیں۔ یہ پروگرام خالصتاً آپ کی محبتوں کے لیے کیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہی ہو کہ آج کے حالات میں جب میڈیا کا دور ہے اور آپ لوگ اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے بھی بے خبر ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پریس کلب تحصیل احمد پور سیال میں الیکٹرانک میڈیا یعنی ٹی وی چینلز جو ہیں ان کے بھی تمام نمائندگان موجود ہیں۔ پرنٹ میڈیا جس کو اخبارات کی صحافت کہا جاتا ہے، اس میں تمام تر اخبارات کے نمائندگان موجود ہیں۔ اگر آپ لوگ اسد بھٹی صاحب کو کوئی خبر دیں گے تو وہ خبر نہ صرف روزنامہ الشرق لاہور میں شائع ہوگی، بلکہ آپ کی وہی خبر روزنامہ جنگ، روزنامہ نوائے وقت، روزنامہ پاکستان، روزنامہ خبریں، روزنامہ ایکسپریس، یہ تو مین اخبارات ہیں۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے اخبارات ہیں، علاقائی اخبارات ہیں، ان میں بھی شائع ہو جائے گی۔ آپ کو کسی تردد کی، کہیں جانے کی، کسی کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کے تمام تر مسائل، مشکلات تمام تر اخبارات میں اور ٹی وی چینلز پر آئیں گی۔ یہ آپ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے۔ صرف آپ لوگوں کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ خبر جو ہے حقیقی معنوں میں خبر ہو۔ آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی ناانصافی ہوئی ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے، تو مکمل حقائق کے ساتھ، مکمل شواہد کے ساتھ آپ لوگ اسد بھائی کو ملیں اور ہم لوگ آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ صحافت کا مقصد ہم نے جو اپنے طور پہ ایک لائحہ عمل بنایا ہے، کسی شریف کی پگڑی اچھالنا نہیں ہے، کسی سے ذاتی انتقام لینا نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو فوکس ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ ہم لوگ مظلوم بے بس عوام کی دادرسی کریں گے، دوسرے نمبر پہ علاقائی مسائل کو اجاگر کریں گے۔ یہ 2 مقاصد ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ لوگ غلط بیانی سے کام لیں گے تو پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکیں۔ حقیقت کو حقیقت کہنا ہی جوان مرتی ہے۔ اور یہ میں درخواست کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ کبھی بھی اپنے نجی مسائل کو ہمارے پاس لے کے نہ آئیں۔ ہمارے یہ تجربات ہیں کہ کسی کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ لڑائی ہو گئی، ہمارے پاس بھاگے آتے ہیں، جی یہ خبر لگائیں، فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ہم ابھی وہ خبر لکھتے نہیں ہیں اور ان کی شام کو صلح ہو جاتی ہے۔ جب ہم ادارے کو فیکس کرتے ہیں، میل کرتے ہیں، تو دوسرے دن خبر شائع ہوتی ہے، اس وقت تک ان کی صلح ہو چکی ہوتی ہے، اور جب وہ خبر چھپ جاتی ہے تو انتظامیہ کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے تو ایک سادہ کاغذ پہ لکھ کے دے دیا ہمیں کسی کے خلاف وہ بات اور آپ کی جان چھوڑ گئی، لیکن وہ ہمارے گلے پڑ جاتی ہے خبر، انتظامیہ کے لیے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را ایسی باتوں سے اجتناب کریں
کوشش یہ کریں، پہلی بات یہ ہے کوشش کریں کہ آپ کے جو نجی مسائل ہیں وہ گھر میں ہی حل ہو جائیں، اور کبھی بھی یہ باتیں جو ہے پریس کی حد تک نہ جائیں۔ لیکن اگر آپ کے خیال میں آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو پھر آپ لوگ ضرور ہم سے رابطہ کریں، اسد بھائی سے رابطہ کریں، انتظامیہ سے رابطہ کریں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتانا بھی ضروری ہے کہ ہم نے انتظامیہ سے بھی رابطہ رکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے خبر دی، مثال کے طور پر آپ نے خبر دی مسائل کے حوالے سے کسی محکمے کے خلاف، تو ہم نے ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے ان کا موقف بھی لینا ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو آپ کو خبر دی ہے، آپ لوگ SHO صاحب کے پاس کیوں گئے ہیں جی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بک گئے ہیں؟ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے ان کا موقف ضرور لکھنا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے جو کہا ہم نے ٹھیک مان لیا اس کو، لیکن ہم نے دوسرے کی بات بھی تو سننی ہے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ موقف جب تک ہم لوگ نہیں لیں گے، آپ کی خبر ہم ادارے کو نہیں بھیج سکتے، بھیج بھی دیں تو ادارہ اس کو شائع نہیں کرے گا۔ لہذا میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ لوگ حقیقت پہ مبنی خبریں ہمیں دیں، اور ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم لوگ کسی ایسی خبر کو بھجوائیں جو کہ انتظامیہ کے لیے مسائل پیدا کرے یا آپ لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرے۔ خبر کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ لوگ خبر جب بھی لکھ کے دیں، اپنے کارڈ کی کاپی ساتھ دیں ہمیں، اور ایفیڈیوٹ یا اسٹامپ پہ لکھ کے دیں، تاکہ آپ لوگوں کی وہ بات جو ہے ویلڈ ہو جائے، سند ہو جائے، ہمارے لیے مسائل نہ ہو۔ انشاءاللہ ہمارا آپ کے ساتھ بھرپور تعاون رہے گا، اور آپ دن رات جس لمحے بھی رابطہ کریں گے، ہم لوگ آپ کے ساتھ کلمی جہاد کے لیے حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام تر کاوشوں کو، کوششوں کو ہم سلام کریں گے۔ آخری مراحل میں دعوت خطاب دوں گا ہماری اس محفل کے محبوب مہمان، اور جن سے آپ لوگوں کو بھی بہت سی توقعات وابستہ ہیں، اور تحصیل 18 ہزاری کے لیے بھی ان کی کاوشیں بے شمار ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک کاشف رضا امان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں۔ ملک کاشف رضا امان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائے صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتظامیہ کو بلایا۔ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کو ایک اچھے روزنامہ کا جو ہے وہ نمائندگی ملی، اور ان سے دو چیزیں جو ہیں وہ شیئر کروں گا۔ اکثر ہوتا ہے ایسے ہے کہ ایک آفیسر، ایک سرکاری ملازم غلط کام کرتا ہے تو اس کی بہت زیادہ پبلسٹی کی جاتی ہے، اس کو ہر طرف اچھالا جاتا ہے۔ لیکن کئی آفیسر ایسے بھی ہیں، کئی سرکاری ملازمین ایسے بھی ہیں جو دن رات محنت سے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کی کبھی کوئی خبر نہیں لگائی جاتی۔ یعنی پریس ایک رخ جو ہے وہ دکھا دیتا ہے لوگوں کو، دوسرا رخ نہیں دکھاتا کہ یہ بندہ اچھا بھی ہے۔ ایک چیز حقیقت ہے، ایک چیز رائے ہے، تو صحافی کو رائے سے بھی بچنا چاہیے اور حقیقت جو ہے وہ شائع کرنی چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو صحافت ہو رہی ہے، سارے تو اس میں شامل نہیں ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے صحافی کو تحقیقی صحافت اور پروپیگنڈے کا فرق ہی نہیں پتا، اسے نہیں پتا وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے یا تحقیقی صحافت کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل اس بندے کو جو ہے وہ بڑا صحافی سمجھا جاتا ہے، اس کے گن گائے جاتے ہیں، جو ٹیلی ویژن پہ اپنے دو چار جو شریک مہمان ہیں ان کی بےزتی کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی یہ بہت بڑا صحافی ہے، یہ بہت بڑا اینکر ہے، اس نے فلاں کو ایسے کر دیا، فلاں اس سے اٹھ کے چلا گیا، ناراض ہو کے چلا۔ تو یہ صحافت نہیں ہے، یہ زرد صحافت ہے۔ ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ 18 ہزاری میں ہمیں بہت اچھے صحافی بھائی ملے ہیں، شیخ صاحب ہیں، بخاری صاحب ہیں، ماں شوکت ہے، اور ان کا ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون رہا ہے۔ گورنمنٹ نے جو پالیسیاں بھی جس موقع پہ بھی شروع کی ہیں، انہوں نے اس کی تشہیر بھی کی ہے، انہوں نے ہماری جتنی بھی کاوشیں ہیں ان کو بھی شائع کی ہے۔ اگر کوئی صحافی ہمارے پاس ایک جائز کام لے کے آتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں
تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اس کام کو کریں، کیونکہ جائز کام میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ میرا تعاون جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ ہوتا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ رہے گا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ میرا تعاون جو ہے وہ ایک عام فرد کے لیے بھی ہے۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں تو کسی امید کے اوپر ہی آتے ہیں، اور 18,000 میں جہاں تک مجھے یقین ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی بندے کو اپنے دفتر سے باہر نکالا ہو، اس کی بات نہ سنی ہو، اور میں یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے قلم کے ساتھ آج تک کسی کی ناانصافی نہیں ہوئی، کوئی غلط فیصلہ نہیں۔ مسائل کے حوالے سے کچھ کام تحصیل کے کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ ڈسٹرکٹ کے کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور جس طرح بجلی کا فرما رہے تھے رائے صاحب وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے، ابھی ہم نے نیشنل بینک کی برانچ کے لیے لکھ دی ہے DCO صاحب کو، اس میں ہمیں بھی کافی پرابلم ہے کہ 18,000 میں وہ برانچ بنائی جائے، اور اگر 18,000 میں وہ برانچ اوپن ہوتی ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں، 2 سال گزر گئے ہیں نیشنل بینک نے یہاں پہ برانچ نہیں بنائی، تو اس سے ماچھی وال کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا کہ انہیں چنگ نہیں جانا پڑے گا۔ سکولز اور ہاسپٹل میں خود چیک کرتا رہتا ہوں، اور ان کی بہتری کے لیے بھی DCO صاحب کو EDOs کو لکھتا رہتا ہوں۔ اب جو ہمارے کرنے والے کام ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ ابھی نئی تحصیل ہے، اس میں کافی ہمیں پرابلم مسائل بھی ہیں، جو ہم ابھی تک کچھ کام ہے میرے ذہن میں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن جہاں عملہ کم ہے، TMA نہیں ہے، TMA کا عملہ نہیں ہے، کافی پرابلم ہے۔ نئی تحصیل آہستہ آہستہ 8-10 سال کے بعد کہیں جا کے میچور ہوگی، تو پھر انشاءاللہ مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں رائے منیر صاحب کا، باقی صحافی بھائیوں کا جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا، عزت بخشی۔ السلام کریں گے۔ صحافتی کالونی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، صحافی کالونی تو یہ کیس پٹ اپ کریں گے، دکھائیں گے ہمیں کہ احمد پور سیال میں کس طرح انہوں نے جو ہے وہ شروع کیا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ رپورٹس لے کے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی اجازت سے صاحب گزارش یہ ہے کہ صحافتی کالونی کے حوالے سے یقیناً ایک مسئلہ تھوڑا لمبا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس کے لیے وہ ہمارے MP صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ریونیو آفیسر جو AC صاحب ہے کہ آپ ہمیں وہ ایک جگہ ریکمینڈ کریں اور میں CM سے اس کی جو ہے نا وہ سینکشن لوں گا، لیکن وہ ایک ذرا کمپلیکیٹڈ پروسیس بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے میں جو مقامی جو پولیٹیکل فیگرز ہیں ان کی سپورٹ لینا ہوگی، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ 18,000 میں ماچھی وال میں شیخ صاحب آپ کی بھی اس معاملے میں سپورٹ چاہوں گا کہ پریس کلب کے لیے 10 مرلے کا پلاٹ جو کہ گورنمنٹ کی جگہ پراپرٹی موجود ہو وہ اگر ایلوکیٹ کر دیں اسی سے، اور باقی جو بلڈنگز کے حوالے سے وہ بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ پریس کلب والا تو یہ پرانا ایشو ہے نا، اس کو تو ہم نے ویڈیو میں یہ ریز کیا ہے DCO صاحب کے ساتھ، وہ ابھی تک تو چوک 18,000 میں چونکہ اتنی ایکچوئل پراپرٹی قیمتی ہو چکی ہے، اس کا وہاں سرکاری رقبہ چلو بہرحال نزدیک کو دیکھیے نا جی، 18,000 کے سراؤنڈنگ میں سرکاری رقبہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ گڑھ مہاراجہ کے اندر صاحب ظاہر سیاسی حوالے سے بھی سپورٹ تھی اور ریونیو ڈپارٹمنٹس کی، شیخ سلیم خالد صاحب ہوا کرتے تھے، لیکن آپ کا ان کا انٹروڈکشن ہوگا، تو ان سے میں نے وہ ایک 7-8 مرلے کا پلاٹ لیا اور بلڈنگ آج کھڑی ہے۔ تو گزشتہ دنوں غالباً یہ 28 مارچ کی بات ہے، آج سے 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ احمد پور سیال میں ریونیو کی طرف سے 10 مرلے کا پلاٹ ہمیں ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو پاسبل ہو، تھینکس لاٹ۔ ملک کاشف صاحب نے جن محبتوں کا اظہار کیا ہے ان کے لیے ان کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پر امید ہوں کہ پریس کلب کے لیے بھی وہ اسی طرح ہمارا مطالبہ حکام بالا تک پہنچائیں گے، اور شیخ حبیب صاحب وہ اپنی طرف سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس عمل کو تیز کریں تاکہ ہمارا یہ پریس کلب کا ایک باقاعدہ ادارہ موجود ہو۔ آپ لوگوں کو لیے بھی فائدہ ہے کہ ایک جگہ پہ جا کے سب مسائل کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، بہت ہی خوبصورت آج کا یہ پروگرام اپنے اختتامی مرحلے کی طرف جا رہا ہے۔ میں آخر پر بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اسسٹنٹ کمشنر ملک کاشف رضا امان صاحب کا، SHO تھانہ کوٹ شاکر ملک محمد افضل صاحب کا،
دیہی مرکز صحت کوٹ شاکر کے سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عابد حسین سیال صاحب کا، علاقہ نمبردار مار فخر سیال صاحب کا، ملک خورشید صاحب کا، عبد القدوس چوہان صاحب کا، سجاد احمد صاحب کا، ملک اللہ بخش سیال صاحب کا، محفوظ رحمان سیال صاحب، رائے غلام شبیر بٹی صاحب، ماں نور احمد سیال صاحب، ملک غلام سول صاحب، ملک عبد الرحمان صاحب، محمد رمضان آسی صاحب، محمد رمضان زمان گرایا صاحب، ملک غلام عباس صاحب، ملک خلیل اللہ صاحب، محمد اقبال صاحب، مار ریاض صاحب، محترم شاہد وسیم صاحب ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول کوٹ ملدے. اور خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں میں محترم صحافتی مہمانان گرامی کا کہ وہ اتنے دور سے تشریف لائے، انہوں نے اس پروگرام کو عزت بخشی. آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے نورانی چہروں سے ہمیں زیارت کا شرف دیا. زندگی باقی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آخر پر ایک شعر جس کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا، امید ہے کہ آپ صرف 1 منٹ توجہ کریں گے. آخری شعر ہے اور اس کے بعد اختتام کروں گا پروگرام کا. صبح دم کتنی کلیاں شگفتہ ہوئی. صبح دم پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تشریح کی ضرورت نہیں ہے. صبح دم کتنی کلیاں شگفتہ ہوئی، شام تک پھول سارے بکھر جائیں گے. موت کوئی نیا حادثہ تو نہیں، تم بھی مر جاؤ گے ہم بھی مر جائیں گے. اس بارے میں سوچئے گا ضرور. معزز مہمان جو آپ تشریف فرمائے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ساتھ ہی تشریف لے جائیں. آپ کے لیے کچھ انٹرٹینمنٹ کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ ضرور تناول فرما کے جائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. पूरी है महाशय नहीं सर